اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ قصص کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ ہدایت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا، مخلوق خدا کی بے لوث خدمت، رب کریم پہ توکل اور پورا بھروسہ، اور ہر کام کی طرف اللہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی زندگی گزارنے کے یہی رہنما اصول ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ قصص رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔ پر جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے طے شدہ مدت اور روانہ ہوئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو ظاہر ہوئی من جانب طور ایک آگ۔ قَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، فرمایا اپنی اہلیہ کو ٹھہرو، مجھ پر ظاہر ہوئی ہے ایک آگ۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ اور جذبۃ من النار لعلکم تصطلون، تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا انگارہ تاکہ تم سینکو۔ آنسا الف نون سین سے بنا، کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ امکسو میم کاف سا سے بنا، ٹھہرو، رکو، اسٹے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے 10 سال تک مدین میں ایک بزرگ ہستی کی خدمت میں رہے اور ان کی صحبت میں رہ کر مختلف علوم اور عرفان کی منزلیں طے کی۔ پھر ان صاحب نے حسب وعدہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں سے چل دیے۔ راستے میں من جانب طور ایک روشنی دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ وہاں رکیں، اور خود اس آگ کی طرف چل دیے جس کی روشنی دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ، تو جب وہاں پہنچے تو ندا کی گئی وادی کے دائیں طرف خطہ مبارکہ کے شجرہ سے، اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہوں اللہ رب عالمین کا۔ انڈر لائن لفظ ہے بقعہ، با کاف عین سے بنا، تختہ، اسپاٹ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں طرف کے خطہ مبارکہ کے ایک شجرہ سے آواز دی گئی، اے موسیٰ میں ہوں اللہ عالمین کا رب۔ اب یہ ایک بالکل مختلف صورتحال تھی۔ اس سے پہلے ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جب رب کریم نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ اعراف کی آیہ نمبر 143 میں ہے۔ اور جب آئے موسیٰ ہماری میقات کی خاطر اور کلام فرمایا ان سے، ان کے رب نے کہا، اے رب دکھا دیں مجھے، میں نظارہ کروں آپ کا۔ فرمایا تم ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتے،
لیکن نظر رکھو پہاڑ کی طرف، اگر وہ برقرار رہا اپنی جگہ پہ تو تب تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ تو جب تجلی فرمائی تمہارے رب نے پہاڑ کے لیے تو کر دیا اسے ریزہ ریزہ اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر، اور جب افاقہ ہوا کہا آپ پاک ہیں، میں تائب ہوا آپ کے حضور اور میں اول المومنین سے ہوں۔ اب موجودہ صورتحال 10 سالہ تربیت کا کمال تھا یا پھر عطائے ربی تھی؟ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دو اپنا عصا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور جب دیکھا اسے حرکت کرتے جیسے وہ کوئی درمیانے سائز کا سانپ ہو، مڑے پیٹ پھیر کر اور نہ دیکھا عقب میں۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے آؤ اور نہ خوف کھاؤ، انک من الآمنین، بے شک تم امان پانے والوں سے ہو۔ مدبرا، دال با راہ سے بنا، پیٹ پشت بیک۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ میں موجود عصا کو زمین پر ڈال دے۔ تمیل ارشاد میں جب عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک درمیانے سائز کا لہراتا اور تیزی سے حرکت کرتا ہوا سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے عصوان خطا ہو گئے اور وہ پیٹ پھیر کر وہاں سے نکل بھاگے۔ آواز دی گئی آگے آؤ موسیٰ، اور تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعہ سے متعلق سورہ نمل آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، ڈال دو اپنا عصا، جب دیکھا اسے حرکت کرتے جیسے کوئی درمیانے سائز کا سانپ، مڑے پیٹ پھیر کر اور نہ دیکھا عقب میں۔ اے موسیٰ نہ خوف کھاؤ، بے شک نہیں خوف ہوتا میرے حضور رسولوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات میں سے عصا کا سانپ بن جانا سب سے پہلا معجزہ تھا۔ اس وقت زیادہ کافی جہبے کا تخرج بیضاء من غیر سوء، گھسا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی برائی کے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور بھینچ لے اپنی طرف اپنے بازو ہیبت سے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، بس یہ دو برہان ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم۔ رہب راہ با سے بنا، دھاک ڈر۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ ایک بالکل سفید چمکدار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے کچھ خوف زدہ تھے، چنانچہ انہیں خوف کو دور کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے دونوں بازوں کو اپنے جسم کے ساتھ بھینچ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کے مضبوط اور محکم معجزات عطا کرنے کے بعد فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانے کا حکم دیا گیا۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، کہا اے میرے رب میں قتل کر چکا ان میں سے ایک کو، فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ چونکہ ان کے ہاتھوں قوم فرعون کے فرد کا غیر عمدن قتل ہو چکا ہے، اس لیے وہ لوگ موقع پاتے ہی انہیں قتل کر دیں گے، اور اس طرح جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ کرنے کو انہیں موقع ہی نہیں ملے گا۔ وَآخِي ہارون وَهُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان دانی میں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي،
تو بھیج دیں اسے میرے ساتھ، ہاتھ بٹانے والا میری تصدیق کرتا۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ رد این را دال الف سے بنا، سہارا دینے والا، the one who backs up۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی کہ ان کا ہاتھ بٹھانے کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو کہ بات چیت میں بہت ماہر ہیں، ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ اس آیت سے ہمیں یہ رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے کہ کسی کام کے لیے مطلوبہ اہلیت رکھنے والے شخص کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ کالا سنشد عضدک بأخیک، فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ساتھ۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، اور ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے سلطان، سو نہ پہنچ سکیں گے تم دونوں تک ہماری نشانیوں کی بدولت۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تم دونوں کا اتباع کریں غالب رہیں گے۔ عضدہ کا عین زاد دا سے بنا، تمہارا دست بازو، سلطانہ سین لام دا سے بنا، زور اختیارے کا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کے بھائی کو ان کے ساتھ بھیج دیں گے، اور ان دونوں کو اپنی نشانیوں کی بدولت ایسا سلطان، یعنی ایسا زور اور غلبہ عطا فرمائیں گے کہ مخالفین نہ تو ان پر ہاتھ ڈالیں گے اور نہ ہی ان لوگوں پر جو ان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں سلطان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس حوالے سے سورہ یاسین آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم میں استطاعت ہے کہ باہر نکل سکو آسمان اور زمین کے کناروں سے تو نکل جاؤ، نہیں تم نکل سکتے مگر سلطان کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطان حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حصول اللہ تعالیٰ کے کسی دوست کی زیر نگرانی رہ کر تربیت حاصل کرنے سے ہی ممکن ہوتا ہے، اور یہ عطائے ربی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پر جب پہنچے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، وہ بولے نہیں ہے یہ مگر ایک سحر گھڑا ہوا، اور نہیں سنا ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادوں میں۔ مفترم فارا سے بنا، افطرا کیا ہوا، من گڑت، خود سے بنایا ہوا، فیبریکیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس جا پہنچے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا، اور اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پہ ید بیضا اور عصا کے معجزات پیش کیے۔ ان متکبر لوگوں نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور پیغام حق کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات اپنے باپ دادوں سے نہیں سنی، حالانکہ کسی بات کو باپ دادوں سے نہ سنا ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب کو خوب علم ہے اس کا جو لے کر آیا ہے ہدایت اس کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی جس کے لیے دار عاقبت ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم۔ الدار دال واو را سے بنا، گھوم پھر کر واپس آنے کی جگہ، ریوال سرکولیٹ۔ فرعونیوں کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ رب کریم کو خوب علم ہے کہ کون ان کی ہدایت کے مطابق ہے اور کون
ظلم اور ناانصافی کی راہ پہ گامزن ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور بولا فرعون اے سردارو، نہیں مجھے علم تمہارے لیے کسی الہ کا اپنے بغیر۔ وَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تو آگ سلگاؤ میرے واسطے اے حامان گھاڑے پر، بس بناؤ میرے لیے ایک محل سرا تاکہ میں اطلاع پاؤں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور مجھے پختہ گمان ہے کہ وہ جھوٹوں سے ہے۔ اوقد واو کاف دال سے بنا، آگ سلگاؤ، دہکاؤ، کنڈل۔ التین تا یا نون سے بنا، گارا، لو۔ فرعون ان معجزات کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے اپنا وزیر برائے مذہبی امور حامان کو طلب کیا اور کہا کہ وہ کوئی ایسا بندوبست کرے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دعوے کی حقیقت کو جان سکے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہ لوٹائے جائیں گے۔ ظنّو، زا نون نون سے بنا، حواس یا ظاہری علوم کی بنیاد پہ کوئی اندازہ قائم کرنا، عظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے سامنے یکے بعد دیگرے 9 معجزات پیش کیے تھے، لیکن مبتلا تکبر انا پرست لوگ رائے راست پر نہ آئے۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں نے مرنے کے بعد رب العالمین کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے پکڑا اسے اور اس کے لشکروں کو، بس پھینک دیا ہم نے انہیں لہروں میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو نظر ڈالو کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے بنا دیا انہیں امام، بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور یوم القیامہ کو نہ ان کی نصرت ہوتی ہے۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، نون با زال سے بنا، ہم نے انہیں پھینک دیا۔ We flung، we cast them away۔ قانون رب کے مطابق جب فرعونیوں کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئیں تو پکڑے گئے اور سمندر کی لہروں میں غرق کر دیے گئے۔ آیت نمبر 40 میں فرعونیوں کے انجام کے بعد ہمیں دعوت فکر دی گئی ہے کہ ہم ان کے احوال اور ان اسباب پہ غور و فکر کریں جو ان کی پکڑ اور ڈبوئے جانے کا سبب بن گئے۔ وَأَتْبَعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ہے ان کے اس دنیا میں لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور یوم القیامہ کو وہ کبھی قرار دیے ہوں میں سے ہیں۔ مقبوحین، کاف با ہا، خیر اور بلائی سے محروم کیا، ڈسپائزڈ۔ فرعونیوں کے مرنے پر ہی بات ختم نہیں ہو گئی، مرنے کے بعد وہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے، اور کوئی بھی شخص ان لوگوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ رکوع نمبر 4 کا خلاصہ، روحانی تربیت اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کسی اللہ والے کی زیر نگرانی رہکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ انا پرستی یعنی تکبر اور اپنے محدود علم پر ناز کرنا شیطنت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ فلاح پانے کے لیے ظلم کو خیر بات کہنا شرط اول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.